بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی۔ جس وقت مسلمان اپنی فرودگاہ پر پہنچے تو حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک سپاہی سے اپنے بھائی کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا، مگر کسی فرد بشر نے نہیں کہا کہ ہم نے زرار کو قیدی یا مقتول دیکھا ہے۔ جب انہیں بھائی کی طرف سے بالکل نا امیدی ہو گئی تو یہ رونے لگی اور نہایت یاس کے حالت میں اس طرح پوٹ پوٹ کر بیان کرنے لگی، ماں جائے بھائی، کاش مجھے یہ خبر کہ آیا جنگل میں تمہیں ڈال دیا یا کہیں ذبح کر کے ڈالا، تمہاری بہن تم پر قربان، افسوس مجھے یہی خبر ہو جاتی کہ میں تم سے کبھی پھر بھی ملوں گی یا نہیں بھائی۔ واللہ تم نے اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد جو کافروں کے قاتل تھے، ان سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا ملے۔ میری طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے۔ یہ نوحہ وزاری سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمان رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہوا کہ اس وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے، لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار رومی لشکر کے میمنہ سے نکلتے ہوئے دیکھے کہ گھوڑوں کے باگے چھوڑے ہوئے اس طرح سر پٹ چلے آ رہے ہیں کہ گویا وہ تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ فوراً لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ بہادران اسلام تیار ہو کر آپ کے گرد جمع ہوئے۔ جس وقت یہ سوار مجاہدین کے قریب پہنچے، ہتھیار ڈال دیے اور پیادہ پا ہو کر لفون لفون یعنی امان امان پکارنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا، ان کے امان مانگنے کو قبول کرو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم دروان کی فوج کے سپاہی اور حمص کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں کامل یقین ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ میں کسی طرح تاب مقابلہ نہیں لا سکتے، اور ہم اپنی اندر اتنی طاقت و قوت نہیں رکھتے کہ آپ سے برسر پیکار ہو سکے۔ اس لیے بہتر ہو کہ آپ ہمیں ہماری اہل و اولاد کو امان بخشے، اور جن جن ممالک سے آپ کی مصلحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہی میں شمار کرے۔ صلح کے معاوضہ میں جتنا مال آپ طلب کریں گے ہم دینے کو تیار ہے، اور جس قرارداد اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی ہمارے ملک کے دوسرے باشندے بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، جس وقت ہم تمہارے شہر میں پہنچ جائیں گے صلح وہی ہوگی، یہاں نہیں ہو سکتی۔ البتہ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ رہو جب تک اللہ تعالی جل مجدہ ہمارے اور دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ جو ان کو منظور ہو نہ کر دے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں حراست میں لے لینے کا حکم نافذ فرمایا اور ان سے دریافت کیا کہ ہمارے جس بہادر نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، شاید آپ انہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے اکثر آدمیوں کو قتل اور ہمارے سردار کو اس کے بیٹے کے قتل کا داغ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں انہی کو پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ گرفتار ہو کے دروان کے پاس پہنچے ہیں
تو اس نے انہیں 100 سواروں کی موجودگی میں خچر پر سوار کر کے حمص کی طرف روانہ کر دیا تھا، تاکہ وہاں سے انہیں اپنی شجاعت دکھلانے کی عرض سے ہرکل کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر آپ نے فرمایا، رافع، تم یہاں کے راستوں اور گھاٹیوں سے خوب واقف ہو، تم لوگوں میں چونکہ زیادہ تجربہ کار اور اہل تدابیر میں فرد واحد ہو، اور ذرا سواروں کی حراست میں حمص کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، اس لیے لشکر میں جن لوگوں کو تم پسند کرتے ہو اپنے ساتھ لے لو اور اس دستے کے تعاقب میں روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں قریب ہی کہیں پکڑ کے زرار کو چھڑوا لو گے۔ اگر تم سے یہ کار نمایاں ہو گیا، اللہ نہایت درجہ خوشی کا مقام اور ایک بہت بڑے مہم سر انجام پا جاوے گی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ خدمت بصر و چشم قبول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چیدہ 100 سوار منتخب کیے اور قریب تک کہ آپ چل پڑے، مگر حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت اس مسرت خیز خبر کی اطلاع ملی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی کی رہائی کے لیے جا رہے ہیں، تو سنتے ہی ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، ہتھیار لگائے اور سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ایھا الامیر، میں جناب کو طاہر مطہر حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتی ہوں کہ جو دستہ جناب روانہ کر رہے ہیں، مجھے بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت بخشے تاکہ میں بھی ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ان کی شجاعت و بہادری سے خوب واقف ہو، انہیں بھی ساتھ لے لو۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور چل دیے۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دستہ فوجی قواعد کے ماتحت قدم بڑھاتا ہوا آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ سلیمہ کی سڑک پر پہنچے تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی فوج یا دستے کی گزرنے کی کوئی علامت یا گھوڑوں کے پوڑوں سموں کا کوئی نشان نہ دیکھ کر آپ نے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دوستو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے رسالے کو وادی حیات میں چھپا دیا۔ یہ ابھی کمینگاہ میں چھپے ہی تھے کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے دستے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جوانان اسلام، ہوشیار ہو جاؤ۔ مسلمان تیار ہی تھے کہ وہ قریب پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے درمیان لے رکھا تھا اور یہ مجاہد حسب ذیل اشعار پڑھتے جاتے۔ ترجمہ اشعار: اے مخبر، میری قوم اور حولہ کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں قید اور مشکے باندھا ہوا ہوں، شام کے بے دین اور کافر میرے گرد ہے اور تمام کے تمام ذرا پہنے ہوئے ہے۔ اے دل، تو غم و خزن اور حسرت کے مارے مردہ، اور اے میری جواں مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جا۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ اپنے اہل اور حولہ کو دیکھوں گا اور میں اس عہد کو یاد دلاؤں گا جو ہمارے اندر تھا۔ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنتے ہی کمینگاہ سے جواب دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، تمہاری گریہ وزاری کو سن لیا، میں ہوں تمہاری بہن حولہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے تکبیر کہی اور حملہ کر دیا۔
حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے نیز دوسرے مسلمان بھی تکبیر پڑھ کر حملہ آور ہو گئے۔ حمید بن سالم کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اس جماعت میں تھا جس وقت ہم نے تکبیر کے نعرے لگائے تو الہام الہی کی بدولت ہمارے گھوڑے بھی خوشی میں آ کر زور زور سے ہنہانے لگے۔ ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آگے رکھ لیا اور ابھی 1 گھنٹہ بھی گزر نہیں پایا تھا کہ ہمارا ہر سپاہی اپنے حریف کو موت کی گھاٹ اتار چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو رہائی دلوائی اور رومیوں کے گھوڑوں اور اسلحہ پر قبضہ کر لیا۔ رافع بن قادم التنوحی کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان 100 سواروں سے لڑنے میں مشغول تھے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو چھڑا لیا، مشق کولی اور سلام کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہن کو شاباش دی، مرحبا کہا اور ایک گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا پھر رہا تھا سوار ہو گئے۔ ہاتھ میں ایک پڑا ہوا نیزہ لیا اور حسب ذیل شکریہ کے اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ اشعار: یا رب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا رنج دور کر دیا اور میری بے چینی کو ہٹا دیا۔ آپ نے میری تمناؤں کو آرزو کرنے سے پہلے پوری کر دی اور مجھے میری بہن سے باری تعالیٰ آپ نے ملا دیا۔ میں آج اپنے دل کو اپنے دشمنوں سے تسکین دوں گا۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دستہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑانے کے بعد مال غنیمت اور گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک ہی رومی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہزیمت کھا کر بھاگے اور گھبراہٹ میں کچھ اس طرح بھاگتے کہ اگلوں نے پچھلے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے اور آپ نے ایک ایک کو جو آتا رہا گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر دیا تھا تو دروان اور اس کی قوم پر آپ نے ایک ایسا سخت حملہ کیا تھا جیسا کہ کوئی شخص طلب شہادت اور حصول سعادت کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی جان توڑ کر کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی فوراً دم دبا کر بھاگے۔ دروان بھاگنے والوں کے آگے آگے تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، مال، گھوڑے اور اسلحہ قبضے میں کیے اور تعاقب کرتے کرتے وادی حیات میں جہاں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور شکریہ ادا کیا۔ یہاں سے شادہ و فرحاں دمشق کی طرف لوٹے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی اور دمشق کی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت دروان کی ہزیمت اور اس کے لڑکے کے قتل کی خبر شائع ہر کل کو پہنچی ہے تو اسے اپنی زوال لمملکت کا یقین ہو گیا اور اس نے دروان کو حسب ذیل خط لکھا۔